ازواج کلہا، وہی جس نے تمام جوڑے پیدا کیے، ازواج پیدا کیے. ازواج کا لفظ انواع و اقسام کے لیے بھی آتا ہے. ایک تو یہ کہ ہر چیز کو جوڑا جوڑا پیدا کیا، نر مادہ کی شکل میں پیدا کیا. پھر دوسرے ایک دوسرے کے مخالف پیدا کیا. پھر تیسرے اصناف اور اقسام کی شکل میں پیدا کیا، یعنی جیسے پھولوں کی بے شمار اقسام، پھلوں کی بے شمار اقسام، سبزیوں کی بے شمار اقسام. وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ، اور اس نے بنایا تمہارے لیے کشتیوں میں سے اور مویشیوں میں سے کیا؟ سواری کی چیزیں. ما ترکبون، جن پہ تم سواری کرتے ہو. اب آپ دیکھیں دو چیزوں کا ذکر ہے، ایک جانوروں کا ذکر ہے اور ایک کشتیوں کا ذکر ہے. جانور تو اللہ تعالیٰ نے براہ راست خود پیدا کیے، لیکن کشتیاں مین میڈ ہوتی ہیں، یعنی سواری کی دونوں قسمیں یہاں ذکر کر دی گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب یہ قرآن اترا تھا اس وقت سواری کے دو ہی ذرائع تھے، یا جانور اور یا پھر کشتیاں. اور آج کشتیوں کے علاوہ خشکی پہ چلنے والی چیزیں بھی ہیں اور ہوا میں اڑنے والی سواریاں بھی ہیں. اب یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَجَعَلَ لَكُمْ، اس نے تمہارے لیے بنائی ہیں یہ کشتیاں اور مویشی. ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہاں اونٹ اور گھوڑے اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں یا بیل، لیکن کشتیاں تو ہم نے بنائی ہیں، گاڑیاں تو ہم نے بنائی ہیں. کیا خیال ہے آپ کا؟ گاڑی بنانے کے لیے دو چیزیں چاہیے، ایک تو وہ سامان چاہیے جس سے گاڑی تیار ہوتی ہے، دوسرے عقل اور طاقت چاہیے. تو یہ دونوں چیزیں کس نے دی؟ یہ بھی اللہ نے دی. اس لیے اگر وقتی طور پر انسان نے کوئی چیز جوڑ توڑ کے کسی شکل کی بنائی بھی ہے تو یہ اس کا اپنا ذاتی کمال نہیں، اللہ ہی کے دی ہوئی عقل اور اللہ ہی کے دیے ہوئے اسباب سے اس نے یہ سب کچھ تیار کیا. اب یہ سواریاں تو دیں، اب تمہیں کیا کرنا ہے؟ لِتَسْتَبُوا عَلَى ظُهُورِهِ، تاکہ تم چڑھ بیٹھو اس کی پیٹھ پر. تستبو کا مطلب ہے تستقروا، تستعلو، جم کے بیٹھ جاؤ، چڑھ جاؤ، ٹک کے بیٹھ جاؤ. عَلَى ظُهُورِهِ، اس کی پشت پر، یعنی جیسے گھوڑے کی پشت پر یا اونٹ کی پشت پر. اور کشتی کا جو تختہ ہے یا بیٹھنے کی جگہ ہے وہ اس کی بھی پشت بنتی ہے. پھر بیٹھ کے کیا کرو؟ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ، پھر یاد کرو اپنے رب کی نعمت کو. کون سی نعمت؟ کہ اس نے ہم پر کتنا احسان کیا کہ یہ سواریاں بخشیں، ورنہ یہ سب فاصلے پیدل طے کرنے پڑتے، خود چل کے جانا پڑتا. اس لیے ثم تذکروا نعمت ربکم اذا استویتم علیہ، جب تم اس پر سوار ہو بیٹھو، اچھی طرح برابر ہو. جو تستبو کا لفظ سوا سے، سوا کس کو کہتے ہیں؟ برابر ہونا، یعنی بیلنس طریقے سے بیٹھو. یہ نہیں کہ ایک طرف پر لڑکے ہوئے ہو، یعنی اچھی طرح ٹک کے اعتدال کے ساتھ جم جاؤ. تو پھر کیا کرو؟ اللہ کی نعمت یاد کرو اور وتقولوا، اور تم کہو کیا؟ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الى ربنا لمنقلبون. پاک ہے وہ ذات جس نے ہمارے لیے اس کو مسخر کیا اور ہم انہیں قابو میں لانے کی طاقت نہ رکھتے تھے، اور بے شک ہم اپنے رب کی طرف لوٹ کے جانے والے ہیں. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، سبحان الذی. پھر اس سواری کی طرف توجہ کرنا کہ سخر لنا ھذا، جس نے یہ سب کچھ ہمارے کنٹرول میں دیا. آپ دیکھیں کہ ایک انسان اونٹ سے کتنا چھوٹا ہوتا ہے، یا گھوڑے کے مقابلے میں اس کی طاقت کتنی کم ہوتی، لیکن کس طرح یہ دونوں فرما بردار ہو کر انسان کے سامنے کھڑے رہتے ہیں. اگر یہ شیر چیتے کی طرح ہوتے تو بھلا ہم ان پہ سواری کیسے کرتے، خواہ وہ کتنے ہی تیز رفتار ہوتے، ہم ان پہ بیٹھ نہیں سکتے تھے. تو کس نے ان کے اندر اتنی تابعداری ڈالی کہ یہ ہمارے سامنے کھڑے رہیں کہ ہم ان پہ چڑھ بیٹھیں، اور پھر یہ ہمیں لے کے جہاں ہم چاہیں وہاں جائیں، اپنی مرضی سے ادھر ادھر نہ بھاگ جائیں. ان کا کنٹرول بھی ہمیں دیا. یہ کتنی بڑی نعمت ہے اس کی. اور آپ نے دیکھا ہوگا بعض اوقات ایک بچہ اونٹوں کی ایک قطار لے کے چل رہا ہوتا ہے، وہ سب اس کے پیچھے پیچھے جا رہے ہوتے ہیں. تو یہ سب کچھ اللہ کا احسان ہے. سخر لنا ھذا، اس نے اس کو ہمارے لیے مسخر کیا. وما كنا له مقرنین، اور ہم ان کو قابو میں لانے والے نہ تھے. مقرن جو ہے یہ اقران سے ہے. اقران کا معنی ہوتا ہے اپنے حریف پہ غلبہ پانا اور اس کو مطیع کرنا، یعنی انسان کو پوری نیاز مندی کے ساتھ اپنے رب کے حضور اعتراف کرنا چاہیے کہ یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے یہ سب ہمارے قابو میں دیا، ورنہ ہم اس قابل نہ تھے کہ خود سے کر سکتے.
اب گھوڑے اور اونٹ وغیرہ کے لیے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قابو کیا اور گاڑی کا اسٹیئرنگ تو ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے، لیکن بات یہ ہے اگر اللہ تعالیٰ لوہے کے اندر یہ صلاحیت پیدا نہ کرتا کہ وہ ہمارے ہاتھوں میں مڑے اور ہمارے بس میں ہو، وہ چاہتا تو اس کو اپنی مرضی دے دیتا، وہ کسی وقت ہاتھ نہ آتا، قابو نہ آتا۔ تو اگر ان چیزوں کا بھی کنٹرول ہمارے ہاتھ میں ہے تو یہ اس لیے کہ اللہ نے ان چیزوں کے اندر ایسے خواص پیدا کیے ہیں کہ وہ ہمارے بس میں ہو جاتی۔ اگر ان کے خواص کچھ اور ہوتے، مثلاً ہوا کی خاصیت کیا ہے؟ پکڑ سکتے ہیں ہاتھ میں، قابو کر سکتے؟ نہیں کر سکتے۔ یہ خاصیت ان مشینی سواریوں کے اندر بھی کس نے رکھی؟ اللہ نے رکھی، اس لیے ہم اس قابل ہوتے ہیں کہ ان کو کنٹرول کر سکیں۔ اور پھر ساتھ یہ بھی یاد رکھو وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، اور بے شک ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں، پلٹ کر جانے والے ہیں۔ یعنی ہر موقع پر جب تم سواری کرو تو صرف دنیا کی منزل کو یاد نہ رکھو بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آخرت کی منزل کو بھی یاد رکھو، اس کٹھن ترین سفر کو بھی یاد رکھو جو ہر حال میں پیش آنا ہے۔ یعنی کسی سواری پہ بیٹھ کے ہمیں صرف اتنا یاد نہیں ہونا چاہیے کہ اب ہم الہدا جا رہے ہیں اور اب ہم گھر جا رہے ہیں اور اب ہم فلاں شہر جا رہے ہیں، نہیں، ہر سواری کے موقع پر یہ لازماً یاد رکھو کہ ہمیں اللہ کی طرف بھی اسی طرح ایک دن جانا ہے، ایک دن ہماری سواری اسی طرح قبرستان کی طرف بھی جائے گی، اس کی طرف بھی پلٹنا ہے۔ دنیا کی یہ زندگی ایک سفر کی طرح ہے، ایک کٹھن سفر، اور اس سفر کا بھی ایک اینڈ ہے، ایک منزل ہے۔ تو سفر پر روانہ ہوتے ہوئے ہمیشہ آخرت کو یاد رکھو، اس کو نہ بھولو۔ اللہ تعالیٰ اپنی ایک خاص نعمت کا ذکر کر رہے ہیں اور وہ ہے فاصلوں کو کم کرنے کے لیے سواریوں کا پیدا کرنا۔ اس سے پیچھے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ زمین پر راستے بنانے کی بات کرتے ہیں کہ تمہارے لیے زمین کو ایک جھولے کی طرح بنا دیا اور اس میں تمہارے لیے راستے بنا دیے تاکہ تم راہ پاؤ، ہدایت پاؤ، اپنی منزل تک پہنچ جاؤ۔ اور ان راستوں پر چلنے کے لیے سواریاں بنائیں۔ ہر انسان کو اپنی ضروریات کے لیے کم و بیش کچھ نہ کچھ سفر کرنا پڑتا ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کو کسی نہ کسی طرح اس سے واسطہ پڑتا ہے۔ گویا سفر زندگی کا ایک حصہ ہے، کسی کو کم یا کسی کو زیادہ، مگر کرنا ہی پڑتا ہے۔ اب سفر کرنے کے دو طریقے ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ انسان ایک روٹین میں سفر کرتا رہے، اور دوسرے یہ کہ سفر کو بھی عبادت بنا لے۔ اس آیت میں دراصل یہی رہنمائی کی گئی ہے کہ ہم اپنے سفر کو کس طرح عبادت بنا سکتے ہیں۔ اس میں آپ دیکھیے کہ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے متوجہ فرمایا اس بات کی طرف کہ یہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے سواری کے انتظام کیے ہیں، یہ اس کی نعمت ہے۔ اس لیے جب تم اس نعمت کو استعمال کرو تو تم اپنے رب کو یاد کرو، اس کی نعمت کو یاد کرو۔ ثم تذکروا نعمت ربکم اذا استویتم علیہ، اور اس نعمت کو کام میں لاؤ۔ یعنی کس لیے بنائے؟ لتستووا علی ظہورہ۔ ایک طرح سے انکریج کیا جا رہا ہے کہ سواریاں استعمال کرو، پیدل چلنے میں ہی سارا اجر نہیں، کیونکہ بعض اوقات ہم یہ سمجھتے ہیں نا کہ پیدل چل کے کوئی کام کریں گے تو شاید زیادہ ثواب ملے گا۔ تو یہاں پر کیا فرمایا جا رہا ہے؟ وَالَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ۔ اب اگر ایک شخص کے گھر کے سامنے گاڑی کھڑی ہے اور وہ کہ نہیں میں پیدل جاؤں گا سبق پڑھنے، زیادہ ثواب پاؤں، چاہے لیٹ کلاس میں جاؤں لیکن پیدل چلنے سے قدم لکھے جائیں گے، تو بات یہ ہے کہ اگر جانور پہ بیٹھو گے یا کسی گاڑی میں بیٹھو گے تو اس کے بھی قدم لکھے جائیں گے، اس پہ خرچ ہونے والا پیٹرول بھی لکھا جائے گا، ڈرائیور کی تنخواہ بھی لکھی جائے گی، خود چلاتے ہو تو وہ محنت بھی لکھی جائے گی۔ تو ایک بات تو یہ یاد رہے کہ ان سواریوں کا استعمال جو بھی جیسی بھی جتنی بھی اللہ نے دی، یہ اس لیے ہے کہ استعمال کی جائیں۔ ان کا استعمال کرنا دنیا داری نہیں ہے، یہ عین دین داری ہے۔ اس فرق یہ ہے کہ دل میں کوئی تکبر نہ ہو اگر یہ نعمت زیادہ اچھی یا زیادہ سہولت سے ملی ہوئی ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس نعمت کو استعمال کرتے ہوئے رب کو نہ بھولو۔ ثم تذکروا نعمت ربکم اذا استویتم علیہ، پہلے کہا سوار ہو، پھر فرمایا جب سوار ہو چکو تو خاص طور پر سوار ہو کر نعمت یاد کرو۔ تو یہ کون کہہ رہا ہے؟ کس کو کہا جا رہا ہے؟ مجھے اور آپ کو کہا جا رہا ہے۔
قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ پر فرماتے ہیں اللہ الذی جعل لکم الانعام لترکبوا منہا ومنہا تأکلون، اللہ ہی نے تمہارے لیے مویشی جانور بنائے ہیں تاکہ ان میں سے کسی پر تم سوار ہو اور کسی کا گوشت کھاؤ، وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ، اور تمہارے لیے ان میں بہت سے فائدے ہیں، وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ، اور تاکہ تم پہنچ سکو ان پہ سوار ہو کے اس حاجت کو، اپنی منزل کو جو تمہارے دلوں میں ہے، یعنی وہ اس کام بھی آتے ہیں کہ تمہارے دلوں میں جہاں جانے کی ضرورت ہے وہاں تم ان پہ سوار ہو کے پہنچ سکو، وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ، اور ان پر اور کشتیوں پہ، جہازوں پہ تم سوار کیے جاتے ہو، وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، اور وہ تم کو اپنی نشانیاں دکھاتا ہے، فَأَيَّ آیَاتِ اللَّهِ تُنْکِرُونَ، تو اللہ کی کون سی آیات کا تم انکار کرو گے؟ کس آیت یا کس نشانی کو نہیں مانو گے کہ دیکھو تمہارے فائدے کے لیے، تمہاری خدمت کے لیے، تمہاری ضروریات کو پورا کرنے کے لیے، تمہاری زندگی کو قائم رکھنے کے لیے کس طرح اللہ تعالیٰ نے یہ جانور تمہارے لیے بنائے۔ اگر ان جانوروں کی جگہ کچھ انسان ہماری ضرورت خدمت کے لیے بنائے جاتے ہو تو ہاتھ ہی نہ آتے، لیکن کس طرح اللہ تعالیٰ نے ایسے بے زبان جانور، بے زبان کیوں کہ ہم ان کو پکڑ کے ذبح کریں، بیچارے کچھ کہہ ہی نہیں سکتے، ہم ان پہ چڑھ کے بیٹھ جائیں تو چل پڑتے ہیں سر جھکا کے۔ کسی انسان پہ ذرا چڑھے آپ کہ وہ آپ کو لے چلے کہیں، کس طرح آپ گھوڑے پہ، گدھے پہ اور جانوروں کے اوپر کتنا بوجھ لاتے ہیں، وہ آگے سے کچھ بھی نہیں کہتے، احتجاج بھی نہیں کرتے، ناراض بھی نہیں ہوتے، کھانے کو دے یا نہ دے ڈنڈے کے زور پہ آپ کام لیتے ہیں، مار مار کے چابکے ان کو چلاتے رہتے ہیں، چلتے رہتے ہیں بےچارے آگے سے، کوئی چیخ چلا کے شور نہیں مچاتے جس طرح اے انسان تم مچاتے ہو کہ ذرا کوئی چیز یا کام یا مقصد تمہاری ضرورت کے مطابق نہ ہو تو پھر دیکھو تم کیا حال کرتے، ذرا کھانا لیٹ ہو جائے، ذرا سونے میں خلل آ جائے، چھوٹی چھوٹی ضروریات پوری نہ ہو، پھر تمہارے مزاج کیسے برہم ہوتے ہیں۔ لیکن ان جانوروں کے ساتھ تم کیا سلوک کرتے ہو؟ ان سے طرح طرح کے فائدے اٹھاتے، ان کا دودھ پیتے، ان کا گوشت کھاتے ہو، جو مرغوب ترین غذائیں ہیں تمہارے لیے، ان پہ سواریاں کرتے ہو، اپنی ضروریات پوری کرتے ہو۔ اللہ نے ان کی ساخت، ان کی فطرت، ان کی میک تمہاری ضرورت کے عین مطابق بنائی، ان کو اتنا سٹیمنا دیا، اتنی طاقت دی کہ وہ تمہارے بوجھ اٹھائیں اور تمہارے لیے وہ ساری چیزیں فراہم کریں جو تمہیں ضرورت ہے۔ اور نہ صرف یہ کہ یہ مویشی جانور بلکہ کشتیاں بھی جن پہ تم سوار ہوتے ہو۔ اس زمین پر 3 حصے پھیلا ہوا پانی، اگر اس پہ سواری کا کوئی ذریعہ نہ بنایا جاتا تو تم تو کٹے ہی رہتے ایک دوسرے سے۔ یہ سب کچھ کس نے بنایا؟ یہ کس کی نعمتیں ہیں؟ یہ کس کی نشانیاں ہیں جو ہر طرف پھیلی ہوئی ہیں؟ ان سب کو دیکھ کر پھر بھی انکار کرو گے؟ فَأَيَّ آیَاتِ اللَّهِ تُنْکِرُونَ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُکَذِّبَانِ، کن نعمتوں کا انکار کرو گے، کن کو جھٹلاؤ گے؟ پھر اسی طرح قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ، اور وہ تمہارے بوجھ اٹھاتے ہیں، إِلَى بَلَدٍ، ایسے شہر کی طرف، لم تکونوا بالغیہ، تم پہنچنے والے نہ تھے اس تک، الا بشق الانفس، مگر نفسوں کی مشقت کے ساتھ، یعنی اگر تمہیں پیدل وہاں تک جانا پڑتا اپنے سامان اٹھا کے تو تمہارے لیے بہت مشقت ہوتی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ پہیے کی ایجاد سے پہلے سواری کا واحد ذریعہ یہ جانور ہی تھے، اور اب بھی پہیے کی ایجاد کے باوجود ان جانوروں کی اس خدمت میں کچھ کمی نہیں ہوئی، یعنی کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کہیں یہ مویشی موجود ہوں جیسے اونٹ اور بیل وغیرہ اور ان سے کوئی کام نہ لیا جاتا ہو۔ اور خصوصاً یہ بات جو کی گئی کہ یہ تمہارے بوجھ اٹھاتے ہیں ایسے شہروں تک جہاں تم مشقت اٹھائے بغیر نہیں پہنچ سکتے تھے، تو یہ اشارہ ہے انعام کی طرف، اونٹ اور بیل کی طرف۔ حالانکہ سواری کے لیے اور بوجھ اٹھانے کے لیے عام طور پر گدھا اور گھوڑا بھی استعمال کیا جاتا ہے، ان کا ذکر آگے آ رہا ہے، لیکن ان سے پہلے ہی انعام کے بوجھ اٹھانے کا ذکر خاص طور پر کیوں کیا گیا؟ تو ایک عام اندازے کے مطابق گدھا 5 من یا 2 بوریاں غلہ اٹھا سکتا ہے، 5 من یا 2 بوریاں غلہ اٹھا سکتا ہے، ایک بوری میں سمجھے 2.5 من غلہ ہوتا ہے۔ گھوڑے اور خچر 3 بوریاں اٹھا سکتے ہیں، یعنی 7.5 من، جبکہ اونٹ 4 بوریاں اٹھا سکتا ہے۔ کتنے من؟ 10 من۔ آج بھی اونٹوں کے ذریعے ایسے علاقوں میں
آمد و رفت کا ذریعہ آسان ہے بنسبت وہاں کسی جیپ کے چلنے کے یا کسی ٹرک کے چلنے کے، اگرچہ وہ بھی اب شروع ہو گئے ہیں سڑکوں کے بننے کی وجہ سے، لیکن جہاں سڑکیں نہیں ہوتی اور ریتلے میدانوں سے انسانوں کو گزرنا پڑتا ہے تو جو کام اونٹ کرتے ہیں وہ کوئی اور جانور نہیں کر سکتا۔ فرمایا کہ ایسے شہروں الا بلدن، ایسے شہروں تک جن تک تم مشقت کے بغیر نہیں پہنچ سکتے، تو پھر خصوصی طور پر کچھ ایسے علاقوں کا ذکر ہے یہاں پر جہاں شاید قیامت تک انسان ایسے مویشیوں کا محتاج رہے گا اپنے سامان اٹھانے اور سواری کرنے میں۔ ان ربکم لرؤوف الرحیم، بے شک تمہارا رب شفقت کرنے والا مہربان ہے جس نے تمہارے لیے یہ انتظام کر دیا، ورنہ اگر یہ سب کچھ تمہیں خود کرنا پڑتا تو کتنی مشکل ہوتی۔ والخیل والبغال والحمیر، اور گھوڑے اور خچر اور گدھے یہ کیوں پیدا کیے؟ لترکبوہا، تاکہ تم ان پہ سواری کرو، وزینہ، اور زینت بھی ہے ان میں، خوبصورتی کا سامان بھی ہے، ویخلق ما لا تعلمون، اور وہ پیدا کرے گا جو تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی کچھ اور نشانیوں پر غور و فکر کرنے کے لیے دعوت دے رہے ہیں کہ ہم نے یہ تمہارے لیے سواری کے جانور پیدا کیے ہیں، اور یہاں ان کے کھانے کا ذکر نہیں، اگرچہ یہ کہا جاتا ہے کہ گھوڑا جو ہے وہ حلال ہے، خچر اور گدھا جو ہے وہ حرام ہے کھانا، تو گھوڑے کو مویشیوں میں ذکر نہیں کیا گیا بلکہ سواری کے جانوروں میں اس کا ذکر کیا گیا۔ یعنی ایک صحیح حدیث سے گھوڑے کی حلت ثابت ہے۔ حضرت جابر روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑوں کا گوشت کھانے کی اجازت دی ہے، اذن فی لحوم الخیل، یہ بخاری کی روایت ہے۔ اسی طرح صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں خیبر اور مدینہ میں گھوڑا ذبح کر کے اس کا گوشت پکایا بھی اور کھایا بھی، اور آپ نے ان کو منع نہیں کیا، یعنی ایک طرح سے اس میں رخصت ہے، اجازت ہے۔ لیکن اسے خوراک کے لیے استعمال کیوں نہیں کرتے یا عام طور پر اس کا رواج کیوں نہیں؟ ایک بات تو یہ ہے کہ بعض علماء میں اس بارے میں اختلاف بھی ہوا ہے، شاید جن تک یہ صحیح حدیث نہیں پہنچی ہوگی ان کی رائے دوسری ہوگی۔ کیسے؟ کیونکہ گدھے کو آپ نے حرام قرار دیا تو اس پر قیاس کرتے ہوئے انہوں نے گھوڑے کی بھی حرمت کی بات کی، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ گھوڑا ہمیشہ اتنا قیمتی رہا ہے کہ وہ غذا کے طور پر استعمال کرنا ایک مشکل کام ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ جو خیل اور بغال اور حمیر کی بات جہاں ہے، یہاں سواری کے علاوہ زینت کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ فوجیں جب گھوڑے پر سوار ہو کر خاص طور پہ جاتی ہیں، نکلتی ہیں، وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، ان سواریوں کے علاوہ، یعنی ان قدرتی سواریوں کے علاوہ اللہ تعالیٰ وہ کچھ پیدا کرتا ہے جو تم نہیں جانتے، زمین کے اندر، سمندر میں، بے آب صحراؤں میں، جنگلوں میں اللہ تعالیٰ طرح طرح کی مخلوقات پیدا کرتے ہیں جن کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ اس سے مراد عام مخلوق ہو سکتی ہے کہ جن کی اسپیشیز اور جن کے بارے میں ابھی تک بھی انسان پوری طرح واقف نہیں ہو سکا۔ اور اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ انسان نے خشکی کے جانوروں کا احاطہ کر لیا ہے، تو بھی سمندر کے اندر کی تہوں میں کیا کچھ مخلوق بستی ہے، ابھی تک انسان اس سے بے خبر ہے، لا علم ہے۔ پھر اسی طرح اس کا ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی چیزیں پیدا کرے گا جن کو تم نہیں جانتے، یعنی اسی کانٹیکسٹ میں، خیل بغال اور حمیر کے کانٹیکسٹ میں، یعنی سواری کے لیے وہ کچھ پیدا ہوگا جو ابھی تمہارے علم میں نہیں۔ اور ہر دور کے لوگوں کے لیے یہ آیت ریلیونٹ ہے کہ مثلا 100-200 سال پہلے اگر صرف ریل اور دوسرے پہیے کی قسموں کی سواریاں تھی، اب اس کی نوعیت بدل چکی، فاسٹ ٹرینز کے علاوہ جہاز اور دیگر چیزیں جو ہیں روز بروز ایجاد ہو رہی ہیں۔ ان کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تو اللہ تعالیٰ ہی تو انسان نے بنائی ہے، تو انسان کو اللہ نے جو عقل دی ہے اس کی بنا پر انسان نے ان تمام چیزوں کو بس استعمال کیا ہے۔ ساری سائنس قدیم سے لے کر جدید زمانے تک سب لوگ مل کر بھی نہ لوہا بنا سکتے ہیں اور نہ پانی بنا سکتے ہیں، نہ ہر کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی چیز ایجاد کرتے ہیں تو اس کی نسبت بھی پھر اللہ تعالیٰ ہی کی طرف ہوگی، کیونکہ اس کے دیے ہوئے میں سے ہی سب کچھ بن رہا ہے۔ مثلا ایک انسان کتاب لکھتا ہے، کہتا ہے یہ میری کتاب ہے، حالانکہ اس میں جو بھی علم ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے، کیونکہ عقل جو اللہ کی دی ہوئی۔ یا ایک پینٹنگ بناتا ہے تو کہتا ہے یہ میری پینٹنگ ہے، حالانکہ اس میں برش، کینوس، کلر سب کچھ اس کے اپنے بنائے ہوئے نہیں ہیں، وہ اللہ کی تخلیق کو استعمال کر رہا ہے۔ تو اس لیے وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، وہ کچھ پیدا کرے گا آئندہ سالوں میں، آئندہ زمانے میں، کہ جس کو تم ابھی نہیں جانتے۔
اس سے پتہ چلتا ہے نا کہ ہمارا دین جو ہے وہ کتنا ایڈوانسڈ اور کتنا ماڈرن ہے کہ کبھی بھی پرانا نہیں ہوتا. وہ صرف ماضی کی بات نہیں کرتا جیسے کہ لوگوں کا خیال ہے اساطیر الاولین. وہ صرف حال کی بات نہیں کرتا، وہ آئندہ کی بات بھی کرتا ہے. یہ دین ہر دور اور ہر زمانے کے لوگوں کے لیے ہے. وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ، اور اللہ پر سیدھی راہ کا بتا دینا ہے اور بعض ٹیڑھی راہیں بھی ہیں. یہ ہے قرآن کا حکمت کا انداز کہ جہاں گھوڑوں اور خچروں کی بات کی گئی وہاں ساتھ ہی راستے کی بات بھی کی گئی، کیونکہ سواری کی بات میں راستہ بھی ساتھ ہی سمجھ میں آتا ہے. قرآن کا انداز آپ دیکھیں، پہلے مختلف طرح کی مثالیں دی گئیں، پھر اس کے بعد سواری کی بات، سواری سے سواری والے جانوروں کی بات، اور پھر اس سے راستوں کی بات، کیونکہ سواری کے ساتھ ہی راستے کا تصور انسان کے ذہن میں آ جاتا ہے. وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ، وہ رب جس نے تمہاری جسمانی ضروریات کو طرح طرح کی نعمتوں سے پورا کیا، کیا وہ تمہاری ہدایت کا سامان نہ کرے گا؟ اس نے تمہیں اپنی طرف آنے کا راستہ بھی سجھایا. جیسے دنیا میں ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرنے کے لیے ایک خاص سڑک ہوتی ہے، اسی طرح ہر منزل تک پہنچنے کے لیے راستہ مختلف ہوتا ہے اور جانے کے لیے سواری بھی مطلوب ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف آنے کا راستہ بھی ہمیں بتایا ہے اور اس کے اسباب اور ذرائع بھی بتائیں، یعنی ہدایت بھی دی، پیغمبر بھی بھیجے، کتاب بھی بھیجی جن کے ذریعے ہم اس تک پہنچ سکتے ہیں. تو یہاں پر سیدھے راستے کا ذکر قصد السبیل کے الفاظ میں کیا گیا ہے. قصد کا کیا معنی ہوتا ہے؟ معتدل، سیدھا اور اعتدال والا راستہ مراد ہے. حق کا راستہ مراد ہے جو اللہ ہی کی طرف جاتا ہے اور اسی پر ختم ہوتا ہے. ومنہا جائر، اور سیدھے راستے کے ساتھ ساتھ سڑک کے ساتھ ساتھ پگڈنڈیاں بھی ہوتی ہیں، کچی سڑکیں بھی ہوتی ہیں، چھوٹے چھوٹے راستے بھی ہوتے ہیں، بعض اوقات شارٹ کٹس بھی ہوتے ہیں جن میں پڑھ کر انسان منزل تک پہنچنے کی بجائے راستہ بند کر لیتا ہے. تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ سیدھے راستے کو اعتدال کے راستے سے تشبیہ دی گئی ہے. دوسری جگہوں پر اس کو ھذا صراط علی مستقیم اور ان ربی علی صراط مستقیم سے بھی تعبیر کیا گیا ہے. وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اور اگر وہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا، کوئی بھی نہ بھٹکتا، کوئی بھی پیچھے نہ رہتا. لیکن ایسا کرنا جبر تھا، اور جبر ظلم ہوتا ہے. اللہ نے ظلم نہیں کیا. بعض لوگ کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ ہمیں کیوں نہیں ہدایت دے دیتا، لیکن وہ ظلم نہیں کرنا چاہتا، اس لیے اس نے تمہیں اختیار دیا ہے کہ اختیار کو استعمال کرتے ہوئے اس تک پہنچو، اور طرح طرح کی نشانیاں کائنات میں پھیلا دیں کہ ان میں غور و فکر کر کے اپنے رب کو، خالق کو پہچانو. اب ہم اپنے آپ کا جائزہ لے لیتے ہیں کہ ہم ہر یہاں سے نکلتے ہیں سواری پہ بیٹھتے ہیں، سے زیادہ بھر سواریوں پہ بیٹھنا اسی طریقے پر تھا. کیا ہم نے کہیں بھی آنے جانے کے لیے جب سواری استعمال کی تو اپنے رب کو یاد کیا، اس آیت پر عمل کیا؟ ایک مسلمان کی تو ساری زندگی عبادت ہوتی. اگر ہمیں واقعی دین کی صحیح تعلیم ہو تو ہمارا سفر روزانہ کا سفر، روٹین کا سفر عبادت بن جائے. اور پھر اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں وَتَقُولُوا، اور تم کہو، امر کا صیغہ وَتَقُولُوا، تم کہو سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین. یہ خاص جملہ کہو کہ پاک ہے وہ ذات جس نے ہمارے لیے اس کو مسخر کیا اور ہم اس کو مسخر کرنے والے نہ تھے، ہمارے بس کی بات نہ تھی کہ ہم اسے قابو میں کرتے. اس وقت اپنی طاقت، اپنی لیاقت، اپنی قابلیت اور اپنے مال و دولت کا غرور مت کرو کہ بہت کچھ ہے ہمارے پاس کہ ہم نے یہ سواریاں خرید رکھی. نہیں، اللہ کی نعمت یاد کر کے تواضع اختیار کرو. وما كنا له مقرنین، ہمارے بس میں نہ تھا، یہ ہم نے نہیں کیا، یہ تو رب کا احسان ہے. وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ. کو اکثر یہ خیال آتا ہے کہ پتہ نہیں پھر پلٹ سکوں یا نہ، خصوصاً جب لمبے سفر پہ جا رہا ہوں. روٹین کے سفر میں اتنا نہیں خیال آتا، لیکن لمبے سفر پر جاتے ہوئے ضرور خیال آتا ہے. جو رخصت کر رہے تھے ان کو بھی خیال آتا ہے، جو جا رہا ہوتا ہے اس کو بھی آتا ہے. تو اس وقت صرف واپس